بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارکات پر بے شمار درود و سلام۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق کی عمر مبارک تقریباً 27 برس تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو آپ نے ابتدا میں اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، الہی عمر بن خطاب یا عمر بن ہاشم دونوں یا دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ کے قبول اسلام سے پہلے آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں اور آپ سے چھپا رکھا تھا۔ اسی طرح آپ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہایت ہی سختی سے پیش آتے تھے۔ ایک دن آپ اس کیفیت میں تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے، راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، کیوں عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا، میں معاذ اللہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے نکلا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق کی بات سن کر کہا، عمر، تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے، تم زمین پر چلنے کے قابل نہیں رہو گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ کی یہ بات سنی تو راستہ بدل کر اپنے بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ آپ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب بن الحارث موجود تھے، جو انہیں سورۃ طہ کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعد بن زید نے حضرت خباب بن الحارث کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت خطاب نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے سنا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کے منہ پر تماچا دے مارا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب شور کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ نے ان کو دھکا دے مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید نے آپ رضی اللہ عنہ کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا، ہاں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب حضرت سعید بن زید کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا خون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اچھا، مجھے بھی وہ صفحات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، ان صفحات کو کوئی ناپاک شخص چھو بھی نہیں سکتا، اس لیے پہلے آپ غسل کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے سورۃ طہ کی تلاوت شروع کی، اور جب وہ اس آیت پر پہنچی، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے،
کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب بن الحارث جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر، اللہ کی قسم میں نے کل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا فرماتے سنا تھا، الہی عمر بن خطاب اور عمر بن ہاشم دونوں یا دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے لقب پر رکعت طاری ہو گئی اور آپ حضرت خباب بن الحارث سے کہنے لگے، مجھے اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نوح میں دارالرقم میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دارالرقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام نے جب آپ کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور نبی کریم کے چاچا حضرت سیدنا حمزہ جو کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے آپ کے متعلق سنا تو فرمایا، عمر کو آنے دو، اگر تو وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی، اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے یہاں آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق جس وقت دارالرقم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر، کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔